کیا صرف اگر والدہ ہیں تو گھر کے کام کاج کرنا، روٹی پکانا، کھانا پکانا، یہ اہتمام کرنا، اور والد صاحب ہیں تو کما کے لانا، فیسیں وغیرہ پے کرنا، صرف یہی ذمہ داری ہے یا دینی ذمہ داریاں بھی کچھ عائد ہوتی ہیں اس کے ساتھ؟ جی بالکل، بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک مقصد ہے حیات کا، زندگی کا، اور ایک ہے ضرورت. کھانا پکانا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. فیس پے کرنا، کمانا، کما کر لانا اور کھلانا بچوں کو، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، اسلامی طریقہ کار کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور زندگی گزارتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا اور جنت میں داخلہ کا حصول، اس کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. سبحان اللہ. ہم اگر صرف ضرورت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تو پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کہ بعض اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں کما کے تو لا رہا ہوں، ہاں، فیس تو پے کر رہا ہوں. بھائی یہ آپ نے پیٹرول ڈلوا دیا گاڑی میں، گاڑی میں پیٹرول ڈال لیا ہے، اب گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہوگا، گاڑی کو چلا کے لے جا کے منزل مقصود تک پہنچانا ہوگا. صرف پیٹرول ڈالنے سے نہیں ہوگا کچھ. تو یہاں پر ہم نے یہ جو فائننس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، صرف پیٹرول کا کام کرتی ہے کہ اس سے گاڑی چلے گی، گاڑی تو چلانی پڑے گی نا. تو یہ ہم نے فیس پے کر دی، پیسہ کما کر لے آئے، گھر کے خرچے پورے کر دیے، یہ ہم نے ایک کام کیا. لیکن بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی، صحیح، گھر کا ماحول ہم نے صحیح بنایا، قرآن و حدیث کے مطابق بنایا یا نہیں بنایا. صرف آپ نے ایسے لا کے سامنے رکھ دیا کھانا، یہ کافی نہیں ہے. تو خوشی غمی کا بھی پوچھیں، طبیعت کا ہی پوچھیں. اچھا طبیعت خراب ہے جی، اچھا میں دوائی لے کے آتا ہوں، بھائی دوائی لا کے رکھ دی. بھائی پوچھ لیں، کوئی دل جوئی کے دو الفاظ بول دیں. بیگم بیمار ہے تو شوہر پوچھ لے، شوہر بیمار ہے تو بیگم پوچھ لے. صرف روٹی لا کے سامنے رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. تبھی دل جو گھر تو بلال بھائی اپنا ہوتا ہے. اگر اس گھر میں بھی بندہ ملازمت کرے گا نا تو پھر بیچارہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنا سمجھ کے، گھر بھی اپنا ہے، گھر والے بھی اپنے ہیں، تو پورے اثر و رسوخ کے ساتھ، پورے طریقے اور سلیقے کے ساتھ گھر میں رہا جائے. یہ نہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں کہ لوگ اپنے اوپر سے کام اتار رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، میرے ڈومین میں نہیں آتا، میں نہیں کرتا. وہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک، بھائی ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں ہے. اگر یہ انداز رکھیں گے نا تو پھر اس طرح سے گھر نہیں چلتے. یہ میری ذمہ داری میں نہیں آتا، یہ میری ذمہ داری میں نہیں آتا. اور عام طور پر یہ جھگڑا پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب اولاد بڑی ہو کر اپنے پیروں پر آ کر کوئی بلنڈر کر دے نا، اس کے بعد والد صاحب والدہ کو کوس رہے ہوں گے کہ کمانا میری ذمہ داری تھی، وہ تو میں نے پوری کر دی. دیکھو ہر جگہ فیس پے کی، اچھے اداروں میں پڑھایا، جو کرنا تھا کروا لیا، اور اس کے لیے اتنے خرچے کیے، اتنی ڈبل جابز میں کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، دنیا جہاں کی آسائشیں سب اس کے قدموں میں رکھ دی. تربیت تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے نہیں کی. اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ باپ تھے، باپ کی نظر سے اگر دیکھتے اور باپ کی نظر اس پر رکھتے تو وہ ایسی راہ کی طرف جاتا ہی کیوں، ایسے برے لوگوں میں بیٹھتا ہی کیوں، یہ کام ہوتا ہی کیوں. اب لڑنے کے بجائے، یعنی اب لڑنے کا فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں نا، تو یہ پہلے ہی سارے ماحول کو سب اپنے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو کام کرنا چاہیے. اور اگر بعد میں کندھے سے اتاریں گے تو وہ بوجھ ہی اتر سکتا ہے. ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی بات تو کی کہ بیوی کی یا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنا. اس سے بھی اہم کام جو ہے وہ شوہر کا اور باپ کا ہوتا ہے کہ وہ بیوی یا اس کی بچوں کی ماں کو سمجھائے کہ تربیت کرنی کیسے. زندہ باد. یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے، یہ وہ سکھائے. کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ اس گھر کا لیڈر ہے، اس نے سب کو لے کر چلنا ہے. اس نے یہ کام اپنی بیوی کو یا اس بچے کی ماں کو دینا ہے کہ تم نے میرے بچوں کو اس طریقے کے مطابق لے کر چلنا ہے اور اس طرح تربیت کرنی ہے. ہم چھوٹ نہیں جائیں گے کہ ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کی تو بس خلاص ہم نے تربیت نہیں کرنی، وہی کرے گی. ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ ان کی تربیت کرنی کیسے. تو آیت کریمہ میں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی اے میرے رب
ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا، رفتہ رفتہ کمال تک پہنچایا، رفتہ رفتہ میری تربیت کرتے رہے. دونوں ہی تربیت کریں گے بھائی.